ذرا بات اس حوالے سے ہو جائے کیونکہ آج کی یہ خبر ہے، اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتا بھی دیا کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ حدیبیہ پیپر مل کو دوبارہ کھولا جائے گا، اس معاملے کو اس کی ازسر نو تفتیش کی جائے گی۔ اب یہ تفتیش جو اطلاعات کے مطابق یہی سامنے آ رہا ہے کہ وہ ایف آئی اے کے تھرو کی جائے گی۔ ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میاں محمود الرشید صاحب دیکھیے، جو بھی معاملات یا جو بھی کیسز حکومت کا یہ موقف رہا ہے کہ ہمارا تعلق نہیں ہے، احتساب سے نیب کر رہا ہے۔ اب جتنے بھی معاملات عدالت میں گئے ہیں، شہباز شریف صاحب کو ضمانت مل گئی ہے، ٹرائل کورٹ میں معاملات چل رہے ہیں اور شاید چلتے بھی رہیں گے، وہاں پر ہی سزا جزا کا فیصلہ ہوگا۔ پینما کو معذرت کے ساتھ یہ حدیبیہ کو دوبارہ ازسر نو اس کی تفتیش کرنے کا فیصلہ اور اب کرنا، جبکہ شہباز شریف صاحب کو باقی تینوں معاملات میں بیل ہو چکی ہے، کیا اس سے یہ تاثر لیا جائے کہ کیونکہ حکومت کے پاس اب کچھ اور حربہ نہیں بچا یا کوئی اور مارجن نہیں ہے تو یہ کیس دوبارہ کھولا جائے، لہٰذا راستے بند کرنے ہیں شہباز شریف صاحب کے لیے؟ کیونکہ مسلم لیگ نون تو یہی کہہ رہی ہے کہ جی دیکھیے حکومت کچھ نہیں کر سکی، شہباز شریف صاحب کا وہ ہر معاملے میں بری ہو جاتے ہیں، بیل پہ باہر آ جاتے ہیں، تو لہٰذا اب انہوں نے یہی کرنا ہے، پرانے معاملے کو کھولنا ہے۔ دیکھیے منیب، یہ ہے کہ کسی معاملے میں بھی شہباز شریف صاحب ابھی تک کسی ایک کیس میں بھی بری نہیں جی بالکل ایسے ہی۔ بیل ہونے سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کیس ہی سارا جھوٹا تھا اور وہ بری ہو گئے ہیں اور وہ فارغ ہو گئے ہیں ساری چیزوں سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حدیبیہ پیپر مل والا کیس ہے، یہ کبھی بھی میرٹ کے اوپر اس کا ڈیسیژن نہیں ہوا، یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر اس کیس کو نپٹایا گیا اور بڑی چالاکی ہوشیاری سے اس کو نپٹایا گیا، اور ساری دنیا نے اس وقت دیکھا کہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ تھی، ٹی ٹیز تھیں، قاضی فیملی کے جو اکاؤنٹس تھے اس میں درجنوں لوگوں نے آ کے اس پہ سٹیٹمنٹ دیا، قاضی فیملی بھی یہاں آئی اور ان کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ تھے۔ اسحاق ڈار صاحب کا جو اعترافی بیان ہے وہ بھی عدالت کے اندر آیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں جی کہ وہ کیسوں کی ماں ہے، سب سے بڑا کیس تھا یہ حدیبیہ پیپرز ملز کا، جس میں اربوں روپے کی منی ڈالنگ اور بینامی اکاؤنٹس کے ذریعے سے یہاں شریف فیملی نے اپنی صرف حدیبیہ پیپر مل نہیں ہے بلکہ درجنوں کمپنیز کو یہاں پر اس کو فائدہ پہنچایا۔ ٹھیک ہے، اور یہ ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر ان کو فارغ کر دیا گیا، اور اس وقت کی نیب کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ تھا۔ نیب اوپر سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے ٹائم گزار دیا اور اپیل میں نہیں گئی۔ تو اب میرا خیال ہے کہ اس کو اگر یہ گلٹی نہیں ہے، ان کا دامن صاف اور شفاف ہے اور یہ کسی طرح سے بھی اس میں کوئی میل پریکٹسز نہیں ہے اس کیس کے اندر، تو پھر انہیں گھبرانا نہیں چاہیے، انہیں کہیں جی 100 دفعہ کہیں آئیں دوبارہ انویسٹیگیٹ کر لیں، یہ کیوں اس پہ اتنا زیادہ شور ہوگا؟ دیکھیے یہ جو آپ نے بدنیتی والی بات کی ہے اس کے اندر کہ یہ بدنیتی کا ایلیمنٹ نہیں ہے، نیب نے اپیل نہیں کی 3 سال 4 سال، اس پہ آپ بالکل کوشچن کر سکتے ہیں۔ 2017 میں اپیل کی، سپریم کورٹ سے فارغ ہو گئے، عدالت نے مسترد کر دیا، 2018 میں ریویو تھا وہ بھی ریجیکٹ کر دیا۔ 3 سال آپ کی 2018 اگست کے بعد تو آپ کی حکومت ہے، 3 سال میں حکومت نے فیصلہ نہیں کیا، 2021 میں آ کے آپ یہ فیصلہ کریں کہ نہیں جی کیونکہ مدر آف آل کیسز ہے اس کو دوبارہ ری انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، تو یہ فیصلہ اگر کرنا ہی تھا تو 3 سال پہلے یا 2 سال پہلے شروع کر لیتے۔ 3 سال کے بعد جب آپ یہ کر رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کیونکہ باقی سارے کیسز میں شہباز شریف صاحب کے خلاف اب تک کچھ ثابت نہیں ہو پایا، لہٰذا حکومت یہ کر کے اب ایک مزید انتقامی کارروائی کر رہی ہے۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ثابت نہیں ہو پایا تو بھی انڈر ٹرائل ہیں ساری چیزیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کیسز کے ساتھ اس کو دوبارہ ری اوپن کرنا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ اس میں اگر ان کا دامن صاف ہے اور یہ ساری چیزیں جھوٹی ہیں تو یہ دوبارہ کوئٹ ہو جائیں گے، دوبارہ اس سے یہ کلیئر ہو جائیں گے، اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر اس کیس کو ایک خاص مقصد کے تحت اس کو فارغ کیا گیا ہے، میرٹ کے اوپر اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ میرٹ کے اوپر جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی اور اس کا فیصلہ ہوگا تو اس میں بہت بڑی چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آئیں گی اور بالکل اس میں ان کو دوبارہ سزا ہوگی، یہ کہنا ہے میاں محمود الرشید صاحب کا۔ طارق فضل چودھری صاحب دیکھیے 2014 سے 17 تک نیب نے اپیل نہیں کی، تاثر اور جو زور پکڑتا ہوا تاثر یہی ہے یہاں پر کہ جی نیب کے ساتھ آپ کے معاملات درست تھے، آپ نے نیب کو یہ اپیل کرنے نہیں دی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد، لہٰذا نیب نے جب یہ کی بھی تو بڑی ہاف ہارٹڈ اٹیمپٹ تھی، عدالت نے مسترد کر دی، اور
کیونکہ یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کیونکہ ٹائم بارڈ ہو گیا تھا معاملہ، اس لیے عدالت کو نیب سیٹسفائی نہیں کر سکا 2017 کے اندر کہ اس معاملے کو دوبارہ کھولا جائے، لہذا عدالت نے مسترد کر دی اپیل۔ تو میاں محمود الرشید صاحب کہہ رہے ہیں میرٹ پر تو آج تک فیصلہ نہیں ہوا اس سارے معاملے کا، اور انہیں لاہور ہائی کورٹ کے اس 2014 کے فیصلے کے اوپر بھی اعتراض ہے، لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اثر نو انکوائری ہو، لہٰذا یہ حکومت اب کرنے جا رہی ہے اور یہ ایف آئی اے کرے گا۔ تو جب واقعی کچھ چھپانے کے لیے نہیں ہے تو ہونے دیں انکوائری۔ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ منیب بھائی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میاں صاحب نے جو ایک بات کی ہے، میاں محمود الرشید صاحب نے، وہ یہ کہی ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنے تمام جو ان کے خلاف مقدمات تھے ان میں ابھی تک بری نہیں ہوئے، انہیں ضمانت جو ہے وہ ملی ہے مختلف مقدمات میں۔ میری گزارش یہ ہے کہ بھلے ان کیسز کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا، لیکن آپ نے ان کیسز کا جو ٹرائل احتساب عدالت میں یا ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے وہ تو پاکستان پورا دیکھ رہا ہے آپ میڈیا کے ذریعے، اس میں جو ثبوت ان کے خلاف پیش کیے جا رہے ہیں، اس میں جو نیب کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے وہ تو پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ جتنے بھی ان کے خلاف الزامات ہیں کہ جی ٹی ٹیز ہوئیں اور فلاں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے اور فنڈنگ ہوئی اور فلاں ہوا، وہ سارے ثبوت جو آپ کو ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر مختلف ترجمان حکومت کے لا کے دیتے ہیں، اس طرح کے کوئی ثبوت کبھی نیب نے عدالت نے کیوں نہیں رکھے؟ تاکہ عدالت میں دیکھیں نا، عدالت میں جب بھی بحث ہوتی ہے، سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، احتساب کورٹ ہو، آپ کے تمام میڈیا وہاں موجود ہوتا ہے اور تمام کارروائی جو ہے وہ اینڈ ٹو اینڈ کور ہو رہی ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں کب شہباز شریف صاحب کے خلاف آپ نے کوئی سالڈ ایویڈنس عدالت میں رکھا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر لوگ اس بات کے اوپر آئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں 110 پروسیکیوشن وٹنسز ہیں اور تقریباً 55 یا 58 والیوم ہے ایویڈنس کے۔ یہ شہزاد اکبر صاحب متعدد دفعہ کہہ چکے ہیں کہ پورا میکنزم ہے، وہ ویسے بھی ٹرائل کورٹ میں آئے گا اور وہ کہتے ہیں ٹائم ٹیکنگ کام ہے۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اور حکومت بننے سے پہلے بھی وہ یہیں پہ تھے، لوکل ہیں، ہم سب انہیں جانتے ہیں کہ وہ کس کے ڈائریکشن پہ، کس کے بغض میں یہ سارے معاملات کر رہے ہیں۔ یہ باتیں جو ہیں آپ کو ڈھکی چھپی نہیں ہیں، یہ سارا کا سارا، آپ تو عدالتیں بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہیں کہ یہ سارا ذاتی انتقام ہے۔ اور ویسے بھی پچھلے 3 سال میں آپ دیکھیں کہ حکومتی کارکردگی کے اوپر میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، اگر ٹاک شوز ہی دیکھیں تو ان موضوعات پہ جس میں حکومت جو ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے اور اس کے خاندان کے خلاف بغض، کدورت، نفرت، ان چیزوں سے بھری ہوئی ہے، اس کے علاوہ ان 3 سالوں میں مجھے بتائیں کہ ٹاک شوز کی پرسنٹیج بتا دیں کہ ان موضوعات پہ کتنے پروگرام ہوئے ہیں اور حکومت کی کارکردگی پہ کتنے ہوئے ہیں۔ 5% پروگرام کبھی ان کی کارکردگی پہ نہیں ہوئے۔ اسی طرح کے جھوٹے الزامات پہ سارے ٹاک شوز بھی ہوتے ہیں اور ساری گفتگو بھی ہوتی ہے اور میڈیا بھی انہیں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی حدیبیہ پیپر ملز پہ۔ مختصر بات یہ ہے جی کہ جو 2014 میں جو فیصلہ ہوا اس کے خلاف اپیل نیب نے کرنی تھی، نہیں کی، یہ ان کا اپنا ایک معاملہ ہے، لیکن 2017 میں تو سپریم کورٹ کے خلاف میں گئے تھے نا، اس کا مطلب ہے کہ ہم سپریم کورٹ سے بھی ملے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ بھی ہمارے حق میں فیصلے دیے ہیں انہوں نے، اور آپ یہ کہیں کہ فیور کیا ہے ہمیں۔ اب اگر حکومت یہ رائے رکھتی ہے تو ہم ان کو کیا میاں صاحب کہتے ہیں مینج کیا، بڑے طریقے سے مینج کیا ہے آپ نے، سارے پروسیس کو بڑے طریقے سے مینج کیا ہے، اپیل نہیں کرنے دی گئی اور ٹائم بارڈ ہو گیا۔ مینج کرنے والی جو بات ہے منیب صاحب، وہ تو آپ کو بشیر میمن کے انٹرویو سے پتہ لگتا ہے کہ کس نے کس کو مینج کیا، کہ اسی گورنمنٹ کا ایک ڈی جی ایف آئی اے گورنمنٹ موجود ہے، ابھی گئی نہیں ہے، برملا آگے ٹی وی کے اوپر کہہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر مجھے ڈائریکشنز دے رہے ہیں، شہزاد اکبر صاحب مجھے ڈائریکشنز دے رہے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف کوئی چیزیں لاؤ، نکالو، سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، اس کی ڈائریکشنز پرائم منسٹر ہاؤس سے دی جا رہی ہیں، پرائم منسٹر آفس سے دی جا رہی ہیں، تو مینج ہم کر رہے ہیں۔ بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ چمبے کی بات ہے کہ یہ باتیں ساری قوم دیکھ رہی ہے اور ان کے الزامات جو ہیں ابھی تک حکومت جو ہے وہ ان کے حوالے سے میاں صاحب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، بالکل